الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہے. ایک اور یا دو طلاق ہو تو کچھ انسانیت رہے گی نا. دو طلاق کا کیا فائدہ؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بس روک سکتے ہیں دستور کے مطابق. او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رخصت کر لو اچھے طریقے سے. دو طلاق یا ایک طلاق ایک حکم میں، یاد رکھنا، ایک اور دو ایک ہی حکم میں. عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے روک سکتے ہیں. عدت پوری ہونے دے تو رخصت ہو جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ لینے لگو، مما وہ چیزیں آتیتموہن شیئا، جو دے چکے ہوں عورتوں کے کچھ بھی. اتنے دن اکٹھے گزرے تھے اور اتنی محبت رہی تھی، اب اس ناچاقی کے بعد آپ کپڑے اور بسترے اور سب چیزیں منگوا رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں کچھ بھی نہ لینا ہے نہیں، ایمان وغیرہ تھے. فقہاء فرماتے ہیں کہ مستحق تو خاتون صرف مہر کی ہے، تو گویا کہ مما آتیتموہن شیئا کو مہر کے ساتھ خاص کر دیا. الا یخافا، مگر اگر دونوں کو ڈر ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں. یہ استثناء اصلا فامساکم بمعروف او تسریح باحسان سے. روک بھی سکتے ہو، رخصت بھی کر سکتے ہو. تو رخصت کرنا کب ہے؟ جب دونوں کو ڈر ہو کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، جب بھی رہیں گے فساد ہوگا. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر لگا، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ میاں بیوی قائم نہیں کر سکیں گے خدا کی حدیں، ایک دوسرے کے حقوق، فلا جناح علیہما، پھر کوئی وبال نہیں میاں بیوی پر، فیما، اس صورت میں، افتدت بھی کہ خاتون فدیہ دے. بعض اوقات خاوند کا حق کے طلاق محفوظ ہوتا ہے تو خاتون کہتی ہے کہ میں مہر چھوڑتی ہوں، اتنے ہزار اور دیتی ہوں، میری جان چھڑاؤ، مجھے جانے دو. حدیث شریف میں ایک خاتون نے حضرت کو کہا میری جان چھڑاؤ. حضرت نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لمبا قصہ ہے، کئی روایتوں کا حاصل بتا رہا ہوں. اس نے کہا بہت لوگ آ رہے تھے، یہ بھی آ رہا تھا، سب اچھے اچھے تھے، یہ ایسے خوار بدگار. میرے دل سے اتر گیا کہ یہ کیا میرا خاوند ہو. اور یہ لوگ گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، وہاں کھلاڑی ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، اور یہ چچو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی بیوی اور بیٹی بھی کہے گی کہ خاوند ہو تو ایسا کناٹو والا ہو، جیسا خاوند ہے دل بک. ٹیلی ویژن تو مخامخ نہ سے ٹیلی ویژن شوق سے دیکھا کرے تاکہ سب کچھ کھو بیٹھے. اس خیر القرون میں، نبی کی موجودگی میں، پاک بیوی اور صحابیہ کو خاوند کے خلاف خیال آ سکتا ہے یہ تمہاری عورت ہے، ان سے بڑھ کر ہے کیا؟ ان کا پردہ تو کئی پردہ در پردہ ہونا چاہیے. اچھا جی، تو حضرت نے اس سے پوچھا اتردی علیہ حدیقتہ، اس کا جو باغ مہر میں ملا ہے واپس کرے گی؟ اس نے کہا بالکل، باغ سب کچھ واپس ہے، میرا باغ چھوڑا لو اس سے. حضرت نے اس کو 2 طلاق لے لی. اسے افتدت، اس کو اصطلاح کے اندر خلا کہتے ہیں، جب خاتون مطالبہ کرے. اور جب خاوند کہے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اتنے پیسے اور مہر دو، اس کو فقہاء کرام طلاق بالمال کہتے ہیں. لیکن اور بھی فرق ہے، صرف یہ نہیں، فروق اور بھی ہے خلا و طلاق بالمال میں. تلک حدود اللہ، یہ خدائی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، آگے نہیں بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہوں گے. یہ تو 2 طلاق کا مسئلہ تھا آپ کا.
فَإِن طَلَّقَهَا اگر دو کے بعد تیسری دی، دو کے بعد تیسری دی، یا دو ہی نہیں دی اکٹھی تھی تین دی، یا ایک کلمے کے ساتھ تین دی، یا تین کلموں کے ساتھ، یا عمر بھر میں، یا تین ماہواریوں میں، یا تین کلموں میں، یا تین مجلسوں میں، تین ہے. تین کو کسی حال میں بھی ایک سمجھنا عیسائیت ہے جو تثلیث فی توحید کے قائل ہے. وحدت کو بھی وہ تین خدا کہتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر خاوند نے بیوی کو تیسری طلاق دی، کیونکہ دو تو ہو چکی ہے طلاق مرتا، اب تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس حلال نہیں ہے یہ عورت اس تین طلاق والے کے لیے، من بعد و تین طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خاوند سے. جس وقت خاوند کے منہ سے عمر بھر میں کبھی بھی تین کا لفظ نکلا، انت طالقن طالقن و طالقن، تجھے تین طلاق، انت طالقن ثلاثا طلقتک ثلاثا، انت علی طالقن بتطلیقۃ ثلاثۃ، جس طرح بھی تین کہے، ایک خاوند کو عمر بھر میں تین طلاق کا حق ہے. اس کے بعد تین طلاق دینے والے آدمی کے لیے یہ عورت جس کے لیے وہ تین طلاق کہہ چکا ہے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کہیں اور جا کر کسی اور خاوند سے. یہ کہتے میری بیوی، تیری بیوی کہاں ہے؟ تین طلاق سے پہلے تیری تھی، اب تو پرائی ہو چکی. پرائی عورت کو میری بیوی شدو کہہ رہا ہے. تیری بیوی اس وقت تھی جب تو نے تین تیر نہیں چلائے، تین تیر چلانے کے بعد وہ اب آپ کی بیوی نہیں، وہ پرائی ہو چکی ہے. اگر آپ اس کو بیوی بنائیں گے تو کسی اور کے ہاں اس کا نکاح کرا دیں. آئی سمجھ؟ اور 3 راتیں کم از کم وہاں گزارے اور دونوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وطی شرط ہے، حدیث بھی اس کی تائید میں ہے، رفاعہ کی، عبد الرحمن ابن زبیر کی، اور سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ نفس سے نکاح کافی ہے. جس وقت وہاں سے بھی طلاق لے لے اور پھر عدت گزر جائے اور وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے، ورنہ 3 طلاق کے بعد غلط لوگوں کی باتیں مان کر اور پھر رجوع کر کے یا 3 کو 1 اور 2 جان کر، یہ سب اسلام کے خلاف بغاوت ہے، 2 بازوں کی پراپیگنڈے ہیں، غیر مسلموں کی سازش ہے، مسلمان انصاف کو پلید کرنے کی سازش ہے. کہتے ہیں جی حدیث شریف میں ہے کہ حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، خبر واحد اس کے مقابلے میں مسترد ہے. قرآن کریم میں تو صاف ہے کہ حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے، وہ کوئی اور صورت ہوگی، پیسے ویسے طے ہوں گے، بلا ضرورت ہوگا. اس کو تو التیس المستعار کہا ہے، کرائے کا آدمی. یہاں کراچی میں ایک انجمن بنی تھی، اس کا نام تھا انجمن حلالہ شرعیہ. 3 طلاق والے اپنی عورتوں کو وہاں چھوڑ دیتے تھے، ان سے وہ اس زمانے میں 500 روپے لے لیتا تھا، اور ادھر سے لیاقت آباد کے سنڈوں کو سے بھی 500 لے لیتا تھا. دونوں طرف سے کمیشن لے کے اور رات کو ان کا نکاح کر کے 3-4 دن کی کبڈی کے بعد پھر وہ ادھر جاتی تھی اور یہ ادھر جاتا تھا. بدقسمتی سے اس زمانے کے ایک بڑے فقیہ اور مفتی کو بھی اس کا سربراہ بنایا تھا. ہم نے پھر جا کے حضرت کو منع کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ 4 مذاہب متفق ہے، لیکن اس طرح باقاعدہ ایک دکان کھولنا کہ آئے ہو لوگ اپنی عورتوں کو ہمارے یہاں حلال کریں. یہاں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، میرے پاس آیا
مجھے کہا کہ آپ کوئی طالب علم دے گے، اس کو پیسے بھی دے دوں گا۔ ہمارے یہاں ایک دارالفتہ ہیں مفتی صاحب تھے، ایران کے بڑے نیک آدمی تھے لیکن موٹے بہت تھے۔ تو وہ دارالفتہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خاص طریقے سے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چیخ پڑا، نہیں 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 بہت موٹا ہے، نہیں نہیں بہت موٹا ہے، مر جائے گی، بہت موٹا ہے، مر جائے گی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو 3 طلاق کی سزا کا پتہ چل جائے۔ میں نے مفتی علی احراری کو بعد میں کہا کہ ذرا آرام سے صحیح طرح بیٹھا کرو، خواہ اس آدمی کو ڈرا دیا آپ نے۔ اس مسئلے پر چاروں ائمہ متفق ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ ابن عباس کا اثر جو مسلم میں ہے کہ پہلے زمانوں میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کے بجائے 1 سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ 3 چونکہ ناپسندیدہ ہے، انتہائی اقدام ہے تو اچھے لوگ نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ 3 دیتے تھے اور نافذ 1 ہوتا تھا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ بعض لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، انہوں نے قانون نافذ کیا کہ کہیں بھی 3 طلاق ہوئی ہو اور بغیر حلال شریعہ کے دوبارہ رکھا ہو، پولیس کو کہتے پکڑ لو، گرفتار کر لو، زانی۔ شیخ زاہد الکوثری نے کتاب لکھی الاشفاق، پھر رد علی نظام الطلاق۔ استاذ بنوری فرماتے تھے میں نے یہ کتاب انور شاہ صاحب کی قبر پر حضرت کے فاتحہ و سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ حضرت داغستان میں ایک عالم پیدا ہوئے، آج کل مصر میں ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کو جواب دیا ہے، جس طرح آپ کی خواہش تھی اس طرح جواب ہے۔ حضرت فرماتے تھے میں نے بعد میں خواب دیکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ تشریف فرمائے اور ان کے ہاتھ میں الاشفاق ہے اور ہر طرف سے دیکھ رہے جگہ جگہ سے، اور بار بار ماشاء اللہ حق ادا کر دیا اہل حق کی طرف سے۔ اور غالباً حضرت فرماتے ہیں کہ فکفا و شفا، فکفا و شفا، کافی شافی کتاب۔ مصر کے سفر میں حضرت والا نے اپنے شیخ اور استاذ حضرت اقدس شیخ زاہد الکوثری کو یہ خواب سنایا ہے۔ شیخ زاہد الکوثری سکتے میں آ گئے، وہ مولانا انور شاہ کے مقام سے بہت واقف تھے۔ فرماتے تھے کہ 500 سال بعد، یعنی محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی انور شاہ صاحب ہے جو مدارک کے اجتہاد جانتے ہیں، درمیان میں کوئی نہیں جاتا۔ 500 سال بعد محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی عرب و عجم میں انور شاہ پیدا ہوا ہے جو مدارک مجتہدین سے باخبر ہے۔ تو جب انہیں یہ خواب سنایا گیا، وہ خوشی کی وجہ سے سکتے میں آ گئے اور رقت طاری ہو گئی، اور فرمایا کہ انشاءاللہ کتاب کی قبولیت کی دلیل ہے کہ روئے زمین کے ایک باصفا کو آپ نے خواب میں دیکھا اور کتاب پہ خوش ہے۔ اسی کتاب کی روشنی میں محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے عمدۃ الاساس لکھی ہے، کتاب اردو میں ہے، بہترین ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، غیر مقلدوں کو علمی جوابات دیے، اور اس کا نام ہے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث۔ اس مسئلے میں تمام محدثین و فقہاء اکٹھے ہیں۔ امام بخاری بھی 3 طلاق کے قائل ہے، کتاب الطلاق جلد ثانی میں ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، اور پھر حدیث رفاعہ اور عبد الرحمن ابن زبیر لائے، وہاں صاف آیا ہے فطلقها ثلاثا فبتتها، 3 طلاق دی اور پھر گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بعض ظاہریہ غیر مقلد زمانہ حال کے روافض اور یہود یہ 3 طلاق کے وقوع کے قائل نہیں ہیں۔ پیرانی پیر حضرت اقدس حضرت الشیخ
شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیہ میں لکھا ہے 3 طلاق کے یہود منکر تھے، اور چونکہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، اس لیے شیعوں نے بھی 3 طلاق کے وقوع کا انکار کیا، اور چونکہ غیر مقلد ان دونوں سے تنخواہ لیتے، وہ دونوں کے ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ بھی حلالہ پسند نہیں کرتے لیکن عمر بھر کا حرامہ کرواتے ہیں۔ اس کو حلال تو اس حدیث میں بھی کہا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، تو دونوں کو کہا ہے کہ حلال ہو جائے گی اور اس کے لیے صحیح ہو جائے گی۔ باقی لعنت کا اطلاق چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ تک ہے، جب ضرورت نہ ہو کوئی ایسا کرے تو ٹھیک نہیں ہے، جب ضرورت دین ہو تو قرآن اصل ہے، اور قرآن میں ہے فلا تحل فإن طلقها، 3 طلاق واقع ہونے کے بعد فلا تحل له من بعد۔ ہندوستان کے بڑے غیر مقلدوں میں سے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری ہے، انہوں نے ان آیات میں 3 طلاق کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے اہل حدیثوں کی طرح تجدید نکاح کے ساتھ منع کیا ہے، کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ شاید اس وجہ سے غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں رب العزت نے ان کو سرخروئی نصیب فرمائی۔ ان آیات کے ذیل میں تفسیر ثنائی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جمہور امت کی تائید کی ہے اور غیر مقلد اور روافظ کا رد کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ ہمارے موجودہ تفسیروں میں مفتی مشفی نے معارف میں اچھی بات کی، لیکن ان سے بہتر بات اس جگہ مولانا ادریس کاندیلوی نے معارف القرآن میں کی، اور انہوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں تحقیق دکھائی کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ان کے زمانے تک یہی رہا ہے کہ 3 ہے، اور اس کے بعد بغیر حلال شریعہ کے کوئی تجدید ممکن نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں اور موطا امام محمد، وہ بھی مالک ہی کا نسخہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو 100 طلاق دی، آپ نے کہا 3 طلاق کی وجہ سے تو آپ کی عورت ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی، اور وہ جو 97 ہیں فقط ظلمت علی کتاب اللہ، اور ایک جگہ ہے فقد اتخذت کتاب اللہ ہزوا، آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، ظلم کیا۔ آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ 3 تو بس 1 اور 2 ہے، جب کیا ہے رجوع کر لے، یہ اتہام ہے۔ مولانا احترام الحق تھانوی یہاں سندھ کے ایک وزیر اعلیٰ کا مشیر تھا، مذہبی، آخر عالم دین ہے، اہل حق کا آدمی ہے، تو اس زمانے کے وہ وزیر نے بیان دیا کہ میں بھی 3 طلاق کا قائل نہیں، یہ سب طلاق تو دے چکے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں پرائی ہو چکی ہیں۔ تو مولانا نے بیان دیا کہ 3 طلاق 3 ہے اور واقع ہوتی ہے، اور اس کے بعد بغیر حلال شریعہ کے کوئی عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب 3 طلاق دے کے کہ واقع ہوتی ہے نہیں، دے ذرا 3۔ اللہ فَإِن طَلَّقَهَا، 2 کے بعد اگر تیسری طلاق دی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ، بس حلال نہیں ہے یہ مطلقہ ثلاثہ، لہو اس طلاقی ثلاثہ کے لیے، من بعد، و اس 3 کے بعد، حتی تنکحا، یہاں تک کہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، خاون اور سے، ایک اور خاون سے نکاح کر لے۔ عجائب و غرائب ہے اس میں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے طلاق دی، کس نے؟ دوسرے نے، جس کے ساتھ 3 کے بعد حلالے کے لیے نکاح ہوا، فلا جناح علیہما، پھر گناہ نہیں ہے سابقہ خاوند اور اس عورت پر، ان یتراجعا، کہ نکاح کے لیے رجوع کر لے، ان ظنا، اگر انہیں گمان ہے، ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو،
اور پھر پرانے جھگڑے فسادات ہیں تو پھر کائے کے لیے دوبارہ نکاح کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، اور وہ طلاق 3 سے کم ہو، 1 یا 2، کیونکہ 3 کا حکم تو مکمل بیان ہو گیا، اس میں تو کوئی کمی ہے نہیں، اس لیے 3 کا مزید بیان باقی نہیں ہے، کوئی ایک شق بھی باقی نہیں، مکمل مسئلہ 3 طلاق کا بیان ہو گیا۔ اب جو یہ نئے سرے سے بیان ہے یہ سابقہ 2 طلاق یا 1 طلاق سے متعلق ہے، اور اس پر اہل سنت مفسرین کا اتفاق ہے۔ پس جب کہ تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فبلغنا اجلہن، اور وہ پہنچنے لگی اپنی عدتوں کو، ظاہر ہے یہ 1 اور 2 میں ہو سکتا ہے، فامسکوہن بمعروف، بس روک لو ان کو دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کر لو ان کو دستور کے مطابق۔ اب بات سنو، ذہین طالب علم پوچھے گا کہ یہی بات تو 2 کے بعد ہو گئی تھی، فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان۔ طلبہ متوجہ رہے، اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو پہلے ہو چکی تھی، دوبارہ کیوں آئی؟ جواب یہ ہے کہ 2 کے بعد تیسری طلاق کی نہایت سخت سزا آئی۔ اب یہ ایک خیال تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ 2 کے بعد 3 طلاق ہی واقع ہوگی، اور تو فرمایا نہ، 3 طلاق ناپسندیدہ ہے، 2 کے بعد رکھنا یہ پسندیدہ ہے۔ پہلے نفس حکم تھا، اب فضل الحکم ہے، حکم کی فضیلت کا بیان ہے۔ فامسکوہن بمعروف، اور روک لو ان کو دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف، یا رخصت کرو ان کو دستور کے مطابق۔ ولا تمسکوہن، اور اگر ان کو اور نہ روکو ان عورتوں کو، درارن ضرر دے کر، لتعتدوا کہ تم زیادتی کر بیٹھو۔ کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن کو اور بیٹی کو اس نے کیوں یہ طلاق دی، بس طلاق دینے کے بعد رجوع کی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میاں بیوی دوبارہ رضامند ہو اور طلاق بھی 3 نہیں ہے، 1 یا 2 ہے، تو پھر روک لینا یہ ضرر دینا ہے، اذیت پہنچانی ہے۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہیں بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو احسان اللہ کا تم پر۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور وہ جو اتارا ہے اللہ نے تم پر قرآن و سنت، یعظکم بھی، سمجھاتے تم کو اس سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز جاننے